بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل سے بالکل خیریت سے ہوں. اور آج ہم جو کہ آلریڈی کرائسس کے حوالے سے اسٹڈی کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے کرائسس کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کی ہیں اس میں کرائسس کیا ہوتا ہے، کرائسس کی ڈیفینیشن پہ بات ہوئی. کرائسس کے ہم نے پریویس لیکچرز میں جو کی فیچرز ہیں ان کے حوالے سے بات کی، کی ایلیمنٹس کے حوالے سے بات کی. کرائسس مینجمنٹ ماڈل پہ ہم نے ڈیٹیل سے 2-3 دفعہ ڈسکشن کی. کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے جو پلاننگ کی امپورٹنس ہے اس پہ ہماری ڈیٹیل ڈسکشن آج تک ہو چکی ہوئی ہے. اسی کرائسس مینجمنٹ ماڈل میں ہمیں اس چیز کا سمجھ آئی اور پتہ چلا کہ کرائسس کمیونیکیشن جو کہ بیس سم ٹائمز کرتی ہے آپ کی رسک کمیونیکیشن پہ، وہ کس حد تک وائٹل اور کس حد تک امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو ہم نے دیکھا. ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں کرائسس مینجمنٹ کو ود رسپیکٹ ٹو ہیلتھ کرائسس مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ڈویبل میئرز کے حوالے سے بات کی. کس طرح کنٹرول میئرز فارمولیٹ کیے جاتے ہیں. کنٹرول میئر سے پہلے ڈیٹیکٹ کرنا یا آئیڈینٹیفائی کرنا کرائسس کی سچویشن کو امپورٹنٹ ہے. کنٹرول میئرز کا فالو اپ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ایک بیہیویئر جو پیشنٹ کا ہے اس کو سسٹین اور مینٹین اور پازیٹیو رکھ سکیں. اور اس طرح ہم نے ابھی تک کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے انتہائی اہم پہلوؤں پہ بڑی ڈیٹیل سے ایزی ڈسکشن کی ہے تاکہ آپ کو سبجیکٹ پرٹیکولرلی اس سبجیکٹ کا جو فرسٹ کمپوننٹ ان دا نیم آف کرائسس مینجمنٹ ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں آج کے لیکچر کے سٹارٹ پہ میں آپ کو یہ بات دوبارہ سے بتانا چاہوں گا کہ کرائسس مینجمنٹ اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ ہماری اس پرٹیکولر سبجیکٹ آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کے 2 مین کمپوننٹس ہیں. ہم نے جو ہماری اسٹڈی کا آلموسٹ ہاف پارٹ ہے اس کو ڈیووٹ کر دیا ہے کرائسس مینجمنٹ کی اسٹڈی کے لیے، اور جو ریمیننگ ہاف پارٹ آف دا اسٹڈی آف دس سیمسٹر ہوگا اس میں ہم کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور کانفلکٹنگ سچویشن کو ہینڈل اور اوورکم کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسی حوالے سے اگر ہم کرائسس پہ آج مزید بات کریں گے تو آج ہم کرائسس کی نیچر کو اس کے سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تاکہ جو بھی انوالوڈ ہیں اس کرائسس کو آئیڈینٹیفائی ریٹ کرنے کے لیے تاکہ اس کی رسک اسسمنٹ دیکھی جا سکے، اس کا ہائی امپیکٹ یا لو امپیکٹ میں اس کو کیٹیگرائز کیا جا سکے. اس حوالے سے سائیکالوجی آف اے کرائسس از اگین اے ہائیلی امپورٹنٹ ٹاسک ایکچولی. اور ہمارے آج کے لیکچر کا فوکس اس سائیکالوجی کی انڈرسٹینڈنگ پہ ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، what do people feel inside when a disaster looms or occurs actually؟ سائیکالوجیکل بیریئرز ہیں اس میں. اس حوالے سے کچھ سب سے پہلے تو سائیکولوجیکل جو بیریئرز ہیں اس میں ڈینائل آ جاتا ہے. ڈینائل سے مراد یہ ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس مس ہو جاتی ہے. لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کو ریفیوز یا ڈینائی کرتے ہیں. اس میں سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ریفیوزل یا ڈینائل کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ بیکاز آف دا فیئرنس، بیکاز آف دی اینزائٹی associated with the acceptance of the happening of a crisis. It will be creating a confusion among the common man and among the mindset of the common people کہ اب کیا ہوگا اگر یہ crisis آ گیا. And it appears very dreadful.
سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہیں جس میں فیئر ہے، یہ سب سے خطرناک سمٹم ہے، کیونکہ ایک فیئر فل مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہنا بالکل ابتدا میں ہی ہتھیار ڈال دینے کے مطابق ہے یا برابر ہے. ان اسپائٹ آف accepting the crisis situation so that you can establish your energies and you can group yourself, rather regroup yourself to fight with that particular crisis. اگر آپ شروع میں fearful ہو جائیں گے تو آپ کے chances encounter کرنا بہت کم ہو جائیں گے اس کرائسس کے حوالے سے. اس فیئرفلنس کی میں آپ کو ایک کامن مثال دیتا ہوں جو آپ نے بھی بچپن سے سنی ہوگی، کہ آنکھیں بند کر کے کبوتر سمجھتا ہے کہ بلی شاید چلی گئی ہے. آنکھیں بند کر لینے سے جو آپ کرائسس فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں چلا جاتا، آپ صرف اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، وہ آپ کو ذہن میں ہوتا ہے لیکن آنکھیں بند کرنے سے نظر نہیں آتا. سو ٹرائی اوائڈ یور فیئرفلنس ٹوورڈ سم کرائسس. اور یہ انزائٹی کریٹ کرتا ہے، انزائٹی سے کنفیوژن ہے وچ ریمینز ویری ڈریڈفل. اور یہ تینوں پہلو مل کے ہوپ لیسنس اور ہیلپ لیسنس کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کر لی ہے فائٹ کرنے سے پہلے ہی، مینٹل ڈیفیٹ ہوتی ہے. جو آج کل کے وار ٹیکٹکس ہیں، ماڈرن وار ٹیکٹکس ہیں، ان کے مطابق مائنڈ فائٹ ہوتا ہے. مائنڈ فائٹ میں آپ دوسرے اپنے اپوننٹ کو مینٹلی اس حد تک لے جاتے ہیں کہ وہ آپ سے خوف زدہ ہو کے ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور یہ سچویشن ہوتی ہے ہیلپ لیسنس کی یا ہوپ لیسنس کی، کہ اس صورت میں خدا نہ خواستہ سائیکالوجی آف کرائسس یہ ہے کہ کرائسس ہوپ لیس ہو جانے سے یا ہیلپ لیس اپنے آپ کو کنسیڈر کرنے سے جو کرائسس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ چلا جائے گا، اس کا میگنیچیوڈ انہانس ہو جائے گا، اس کا والیوم یا اس کی سویئرٹی بڑھے گی. سو آپ کو اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی اسٹرانگ کرنا ہے، اسٹرانگ نروز اسٹیبلش کرنی ہے، specifically for the purpose of encountering a crisis situation, and it would have been creating seldom panic actually, and which you are requested and suggested to avoid actually. Dear students, individuals considers themselves at risk and they have to pay the cost for that if the psychology of crisis remained on negative proposition. So individuals at risk and the related cost with it, it demands for unneeded treatment. Unneeded جو غیر ضروری ٹریٹمنٹ ہے، you would have been even this particular situation makes you demand that. Dependence on social special relationship، اس میں آپ کی جو ڈیپینڈنس ہے ایک اسپیشل ریلیشن شپ پہ، فار ایگزامپل برائبری کو آپ کنسیڈر کریں کہ would be helping you out in this negative or crisis like situation. So this dependence would have been even enhancing the negative impact of that crisis. MUPS, that is multiple unexplained physical symptoms. پھر یہ ہوتا ہے کہ مبس کی وجہ سے ایک پیشنٹ جب وہ مینٹلی فیئرفل ہے، اس میں انزائٹی آ چکی ہے جس کی وجہ سے ڈریڈ فلنس کاز ہو رہی ہے، which have been making that patient reach at the stage of complete hopelessness or helplessness. وہ کیا ہوتا ہے؟ It would have been causing unfortunately multiple unexplained physical symptoms. آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی ایک سرا نہیں آ رہا ہوتا اس crisis like situation کو مینیج اور ہینڈل کرنے کے لیے. دین جو اس کا ایک اور نیگیٹو
پوائنٹ ابھر کے اس ساری صورتحال میں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس یوز ٹو اپیئر کامنلی دیٹ از دا سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئر. People get into even damaging their own selves. They might get into drugs or they might get into those things which are actually otherwise even more damaging and more dangerous for their health conditions. اور اس میں ایٹ دی اینڈ اسٹگمٹائزیشن بھی آ جاتی ہے کہ یو کنسیڈر دیٹ دیر وڈ بی نو چینج اینڈ نو رے آف ہوپ لیفٹ اویلیبل ٹو یو ایون فار اینی اپ کمنگ پیریڈز آف ٹائم. اور یہ انتہائی اس طرح کا ڈیمیجنگ اور خطرناک سینیریو ہے کہ جس میں سے اپنے آپ کو باہر لے کے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. Now communicating in a crisis is difficult. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں کمیونیکیشن اسپیسیفکلی کرائسس کمیونیکیشن کو انتہائی اہمیت دی ہے. ہم نے کئی دفعہ ابھی تک یہ بات کر چکی ہیں کہ کرائسس مینجمنٹ کے لیے جو یوزلی کرائسس مینجمنٹ ماڈل کے اکارڈنگ آپ کا امیچور کرائسس رسپانس اسپونٹینیس یا ریفلیکس ایکشن کی فارم میں آتا ہے جو کہ گریجولی کنورٹ ہو جاتا ہے میچور کرائسس مینجمنٹ میں. وہ آپ کے لیے ایک فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی کنکریٹ کریکٹیو میئرز یا کنٹرول میئرز کو فارمولیٹ کر کے امپلیمنٹ کر دیا ہوتا ہے. اور یہ کنکریٹ کنٹرول میئرز کو فارمولیٹ کر کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کمیونیکیشن کے بنا یہ کام شروع ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کرائسس سچویشن کے دوران کمیونیکیشن جو ہے وہ کرنا ڈفرینٹ بھی ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہے. وائی؟ بیکاز پبلک مسٹ فیل empowered. Through that you have to reduce their fear and victimization. یہ بہت اہم چیز ہے. ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ایک بات کی تھی کہ ٹرسٹ کو آپ نے بلڈ کرنا among the common public which would be also carrying some segment of the patients too. آپ نے ٹرسٹ کو ان کے لیے بلڈ کرنا تھا, ٹرسٹ کو ان کے لیے مینٹین کرنا ہے اور ٹرسٹ ان کے لیے ریسٹور کرنا ہے. اگر ٹرسٹ ہوگا, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گے تو انیشیل سٹیج سے لے کے فائنل سٹیجز تک پہنچنے کے لیے آپ ایک ایسی سچویشن میں آ جائیں گے کہ آپ کے لیے پورے کا پورا یہ چیز پلان کر کے اس سے فائدہ لینا ڈویبل ہو جائے گا. So public must feel empowered. How could you make the common public feel themselves empowered? یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, ہم بار بار اس پہ بات کر چکی ہیں کہ انفارمیشن ڈسیمینیشن آپ نے پبلک ایٹ لارج کو اپروچ کرنا ہے through your media relations in which you would have to use the different options available to you to communicate and to inform the common public about what corrective measures you have been taking to overcome that particular crisis which the common public have been facing at that time. یہ جب ہوگا آپ میڈیا ریلیشنز کو اپنے میڈیا پارٹنرز کو یوز کر کے میس اسکیل پہ پبلک اویئرنیس کمپین رن کریں گے تو پبلک کو کانفیڈنس ملیں گے اینڈ آؤٹ آف دی اویلیبلٹی آف دس ایمپل اماؤنٹ آف انفارمیشن public would have been considering themselves empowered. This would ultimately have been reducing the fearfulness of those patients and public, and there would be the lesser probability of the development of that type of behavior or that type of mindset in which the public representative might have been considering themselves due to some certain reason to be the possible victims of that particular health related crisis.
Then, dear students, mental preparation reduces anxiety. یہ بات ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کی تھی. آپ اپنے میڈیا پارٹنرز کو یوز کر کے, آپ اپنے میڈیا ریلیشنز کو یوز کر کے, آپ انفارمیشن ڈسیمینیشن کے تھرو, یا ان ادر ورڈز جو ہماری مین اس وقت ٹرمینالوجی چل رہی ہے, they are through crisis communication. اس کرائسس کمیونیکیشن کے لیے جو ٹولز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, اس میں آپ ڈور ٹو ڈور کنوینس کرنے کے لیے جا سکتے ہیں, اس میں آپ ٹول فری نمبرز سے لوگوں کو فری کالز کر کے یا ان کی فری کالز کو اٹینڈ کر کے ان کو ریکوائرڈ اماؤنٹ آف انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. وٹ پرٹیکولر آبجیکٹو دس وڈ ہیو بین ہیلپنگ یو اچیو. آپ اس کے تھرو مینٹل پریپیئرڈنیس ارن کر لیں گے, جس سے کامن پبلک کی جو اماؤنٹ یا لیول آف انزائٹی ہے آپ وہ ریڈیوس کر لیتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ کی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے, آپ کامن مین کا ٹرسٹ اسٹیبلش یا ڈیولپ کر کے مینٹین کر پاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اچھا اگر ہم ایک کرائسس سچویشن ہیلتھ سے ریلیٹڈ اسپیکٹ پہ فیس کر رہے ہیں, تو جو لوگ اس کرائسس کو اوور کم کرنے کے لیے رسپانسبل ہیں, they would have been working at their highest potential. They would have been involving the experts from the external resources into it, and very soon you expect them to come up with a corrective measures or control measures in proper words to help you and your community overcome that particular crisis situation, or if they would like to go for the resolution of the crisis. So dear students, taking actions reduces anxiety. اگر آپ کسی کو کام کرتے ہوئے پبلک کو نظر آئیں گے کہ یہ جناب اس سے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ ہے جو ہیلتھ کرائسس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ انسٹنٹلی کام کرنے کے لیے اپوائنٹڈ اور رسپانسبل ہے, اور جب بھی کوئی کرائسس سچویشن آتی ہے تو ان کے لوگ ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو ان کی انزائٹی لیول ریڈیوس ہو جاتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک ایگزامپل اپنے امریکہ کے ایک وزٹ سے ایک آبزرویشن کی دیتا چلوں کہ کیلیفورنیا کی وزٹ کے دوران میں نے وہاں ایک مین اسٹریٹ پہ یہ دیکھا کہ جو فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کا ایک اپنا ٹیپیکل یونیفارم ہوتا ہے. وہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے ان کے بارے میں یہ امیج ہے کہ ضرورت کے وقت ان کا جو رسپونڈ ریٹ ہے وہ انتہائی سوئفٹ اور سپونٹینیس ہے, کہ پبلک کہ جتنے بھی انٹرسٹ یا اس طرح کے ایشوز ہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو فائر بریگیڈ والے پولیس ڈپارٹمنٹ والوں سے بھی پہلے اپنی گیون ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. اور جب یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا ٹیکنگ ایکشن, یعنی کہ کیلیفورنیا میں جو امریکنز اور جو لوگ رہتے ہیں وہ جب اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ایسی صورت میں فائر بریگیڈ والے ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں, تو ایک دفعہ میں نے خود دیکھا کہ فائر بریگیڈ والے ایک مین سکوئر میں اپنے کسی نئے پروجیکٹ کی انہانسمنٹ اور لانچنگ کے لیے انہوں نے کچھ ڈونیشن کلیکٹ کرنا تھی, تو وہ تھوڑی دیر کے اندر ان کو اتنی زیادہ ڈونیشن ملی کہ جو ان کا وہ پروگرام کی ریکوائرمنٹ تھی جتنے فائنانشیل ریسورسز کی وہ بہت کم وقت میں انہوں نے کلیکٹ کر لی. یہ کس وجہ سے ہوا؟ وہاں سے کامنلی گزرنے والوں نے کیوں انہیں ڈونیٹ کیا؟ کیونکہ انہیں پتا کہ یہ ایک وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو امیڈیٹ ایکشن لیتا ہے ان کیس whenever needed, جب بھی ضرورت فائر بریگیڈ والوں کی پڑتی ہے. سو آپ
کرائسس سچویشن میں کسی بھی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، اگر آپ کا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر یہ ہے کہ کرائسس کی سچویشن میں یو بیکم ویزیبل ٹو ٹیک سگنیفیکنٹ ایکشن بائی کامن پیپل، یہ چیز جو ہے آپ کے کامن مین کی اینزائٹی لیول کو ریڈیوس کرتی ہے. اینڈ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کی وجہ سے دی ایلیمنٹ آف انسرٹینٹی آلسو یوز ٹو بی ایڈریسڈ. لیکن یہاں انسرٹینٹی مسٹ آلسو بی ایڈریسڈ، یہ مسٹ بی ایڈریسڈ کو آپ اس طرح ٹیک اپ کر سکتے ہیں کہ سرٹن کرائسز ایسے ہوتے ہیں، جیسے آج نہیں بلکہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں کی کیریکٹرسٹکس پڑھے تھے رسک کمیونیکیشن کے اور کرائسس کمیونیکیشن کے. کرائسس کمیونیکیشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ فیٹس پہ بیس کرتی ہے، لیکن کچھ حد تک نون فیٹس آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں اور کچھ ان نون فیٹس ہوتے ہیں. کرائسس میں آپ سم ٹائم انسرٹن بھی ہوتے ہیں کہ یہ نیکسٹ اس کی سٹیج کس طرح ہوگی، یہ کیا شیپ لے لے گا، یا یہ اب کس رخ پہ چل نکلے گا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسرٹن ہوتی ہیں جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں جنہوں نے اس پرٹیکولر کرائسس کو مینج یا ریزالو کرنے کے لیے ایڈریس کرنا ہے، اور جو کامن کمیونٹی ہے جو اس کرائسس سچویشن سے سفر کر کے پاس آن ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی انسرٹن ہوتی ہے. اور جب آپ اس طرح کے میئر لیتے ہیں کہ آپ نے کچھ کریکٹیو ایکشنز لیے جس سے آپ نے کامن مین کی اینزائٹی کو ریڈیوس کیا، آپ نے مینٹل پریپیئرڈنس کی جس سے اینزائٹی بھی دوبارہ ریڈیوس ہوئی، اسی طرح یہی دونوں چیزیں جو انسرٹینٹی کا لیول ہوتا ہے ایٹ کامن مین لیول، اس کو بھی آپ بہت اچھی طرح ایڈریس کر کے انسرٹینٹی کو ایٹ لیسٹ اس کانفیڈنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ یس دا کنسرنڈ اتھارٹیز ہیو بین ورکنگ ڈے اینڈ نائٹس ٹو کم اپ ود دی سولوشن آف دس پرٹیکولر پرابلم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ڈیسیژن میکنگ ان اے کرائسس از ڈفرینٹ. ہم ایک تو عام لائف میں ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، لیکن جو کرائسس کی سچویشن میں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایک عام لائف کی ڈیسیژن میکنگ سے. سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہوگا ایز اے اسٹوڈنٹ آف مینجمنٹ اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن ایٹ BBA لیول that there are primarily two main types of decision. یہاں ہم نے کرائسس کی سچویشن میں دیکھنا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کس طرح ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈیسیژن کی کتنی ٹائپس ہیں. Dear students, decisions are primarily categorized in two major kinds or into two major types. ایک کو ہم کہتے ہیں programmed decisions اور ایک کو ہم کہتے ہیں non-programmed decisions. چاہے programmed decisions ہوں چاہے non-programmed decisions ہوں، وہ جو نان کرائسس سچویشن ہوتی ہے اس میں پروگرام یا نان پروگرام ڈیسیژن کو ایڈریس کرنا، ان کی سٹیجز کو، ان کی سٹیجز پہ ٹائم کی انویسٹمنٹ کرنا اور اس کی بیسس پہ کوئی فائنل ڈیسیژن کرنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میکنگ or taking a decision which you have to take in a crisis like situation actually. اور یہاں پہ آپ کو کرائسس کی پرسپیکٹو میں ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ چاہے یہ پروگرام ڈیسیژن ہے یا چاہے یہ نان پروگرام ڈیسیژنس ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ڈیسیژنس کی سچویشن یا ڈیسیژن کی ضرورت یا ڈیسیژن میں سے ہمیں کس صورت میں گزرنا پڑتا ہے یا کب یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. ڈیسیژن میکنگ کے لیے کسی پرابلم کا ایگزسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے.
اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جب تک کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو ڈیسیژن میکنگ چاہے کرائسس سچویشن میں ہے یا چاہے نان کرائسس سچویشن میں ہے آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. جو کہ پرابلم ہے یہ بھی آئی ریممبر کہ میں نے آپ کو اپنے کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کی اسٹڈی کے دوسرے یا تیسرے لیکچر میں اس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ پرابلم از دیٹ سم تھنگ وچ از ان ایکسپیکٹڈ. پرابلم ہوگا ایگزسٹ کرے گا تو تب ہی آپ کو ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت پیش آئے گی اور آپ ڈیسیژن میکنگ کی طرف جائیں گے. اس پرابلم کی جس کی بیسس پہ ہم نے ڈیسیژن میکنگ کرنا ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کرائسس پرابلم. آپ کو میں آج یہ بات اس لیے بتاتا چل رہا ہوں کرائسس پرابلم کی کیونکہ ہم کرائسس مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں اور اس کرائسس مینجمنٹ میں ہم کرائسس کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس سٹیج پہ ابھی تک پہنچے ہیں کہ کرائسس کی سچویشن میں جو آپ ڈیسیژن کرتے ہیں وہ عام سچویشن میں کیے گئے ڈیسیژن میکنگ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جو پرابلمز ہیں ان کی 3 ٹائپس ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کرائسس پرابلم, ایک کو ہم کہتے ہیں نان کرائسس پرابلم اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں اپرچونٹی پرابلم. ڈیئر اسٹوڈینٹس چاہے وہ کرائسس پرابلم ہے یا نان کرائسس پرابلم ہے اس کی اگینسٹ ہمیں ڈیسیژن میکنگ کرنا پڑتا ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیسیژن میکنگ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں پروگرامڈ اینڈ نان پروگرامڈ. ان 3 سچویشن کی بیسس پہ یو ہیو ٹو گو فار دا ڈیسیژن میکنگ اور چاہے یہ پروگرام ڈیسیژن ہے چاہے نان پروگرام ڈیسیژن ہے کرائسس لائک سچویشن میں اس کی نیچر اس کی پراپوزیشن عام سچویشن کے مقابلے میں فرق ہوتی ہے. اور کس طرح فرق ہوتی ہے دس از دیٹ سم تھنگ وچ وی وڈ ہیو بین اسٹڈیئنگ ان دس پرٹیکولر سلائیڈ. پیپل سمپلیفائی. جو ڈیسیژن میکنگ ہے کرائسس کی صورتحال میں وہ ڈیسیژن اس لیے ڈیفیکلٹ یا ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کو اپنی اس ڈیسیژن کو کامن مین پبلک یا پیپل کے لیے سمپلیفائی کرنا ہے. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ کیا ڈیسیژن ہے, یہ کس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے, یہ کیسے کام کرے گا, اس کی اپلیکیشن یہ ایگزیکیوشن میں ہمیں کتنا ٹائم لگے گا, اس کی ایگزیکیوشن کے ریزلٹس کب آنا شروع ہوں گے, اس میں کتنی کاسٹ انوالو ہوگی. آپ نے کامن مین کے لیے کامن پیپل کے لیے کامن پبلک کے لیے اپنی ڈیسیژن کو کرائسس کی سچویشن میں سمپلیفائی کرنا ہوتا ہے. Then it cling to current beliefs. یہ آپ کی پبلک کے جو کرنٹ بلیف ہیں ان کو کلنگ کرے, ان کی اکارڈنگ ہونا چاہیے. We remember what we see or previously experienced. First messages carry more weight. ایسی صورتحال میں جب بھی آپ کو ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں تو جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو کامن مین ہے, جو کامن پیپل ہے, جو کامن پبلک ہے جس کے لیے آپ وہ کرائسس مینجمنٹ کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ڈیسیژن کر رہے ہیں, ان کا نیچرل انسٹنٹ رسپانس یہ ہوتا ہے کہ یس وی ریممبر وٹ وی سی اور پریویسلی ایکسپیرینس کے جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا وہ تو ہمیں پتا. تو یہ کس طرح آپ جسٹیفائی کریں گے. اینڈ پیپل لمٹ ان ٹیک آف نیو انفارمیشن کہ جو کامن مین کی نئی انفارمیشن کی ایکسیپٹنس کی ریشو ہے دیٹ از 3 to 7 bits ایکچولی اونلی, اور وہ اسی رینج میں آپ لمٹ کرتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں اویلیبل ہوتی آپ کو. How do we communicate about risk in an emergency? یہاں پہ آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کریں کہ آپ رسک مینجمنٹ ٹیم کے ممبر ہیں,
or as a member or the head of that risk management team, you are questioning yourself کہ اگر ایک crisis like situation آ گئی ہے تو اس میں آپ رسک کو ایمرجنسی سچویشن میں کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے. All risks are not accepted equally. سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہارش ریالٹی ایکسیپٹ کرنا ہوگی کہ all risks are not accepted equally. ایک شخص وہ ایک رسک کو جس طرح ایکسیپٹ کرے گا اس کے ہائی امپیکٹ یا لو امپیکٹ یا رسک اسیسمنٹ کی بیسس پہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے انڈیویجول کی اس حوالے سے اس پرٹیکولر رسک کی اسیسمنٹ اس کو کوئی اور فیڈ بیک دے. میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ جی رسک اسیسمنٹ has been making my mindset that it is going to be a huge or high impact crisis which need to be addressed immediately. But one of my friend, one of my colleague, one of my brother could have developed a different understanding on the basis of the risk assessment of that crisis. He or she could develop this idea, no, it is not that seriously important issue. I think we need to address it, but we are not required to address it instantly or immediately. We could keep it as a second priority. We would have been addressing the same issue at a later stage. So اس طرح کی اس میں صورتحال ڈیئر اسٹوڈنٹس ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس کی ایکسیپٹنس کے حوالے سے یا رسک کو کمیونیکیٹ کرنا ایمرجنسی کے حوالے سے اس میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ والنٹریلی انوالو ہو جائیں گے اینڈ دیٹ وڈ بیکم to strengthen your whole effort. They might have been voluntarily joining your team who would have been creating this effort along with you to create awareness about the risk communication and all that, اور کچھ involuntarily اس میں کام کریں گے. اسی طرح کنٹرولڈ پرسنلی ورسز کنٹرولڈ بائی ادرس کا اسپیکٹ آتا ہے. کچھ لیول تک آپ خود کنٹرول کر رہی ہیں اور کچھ لیولز پہ اٹ وڈ ہیو بین کنٹرولڈ بائی ادر فیکٹرز وچ کوڈ بی دا انوائرمنٹل فیکٹرز وچ کوڈ بی دا ڈومیسٹک اینڈ دی پرسنل فیکٹرز ٹو. اسی طرح فیملیئر ورسز ایگزاٹک کا ریلیشن شپ ہے کہ کچھ آپ ان سے آلریڈی فیملیئر ہیں, کچھ کو ایگزاٹک سمجھا جا رہا ہے, کچھ میں نیچرل ورسز مین میڈ کے حوالے سے بات ہو گئی. نیچرل وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, جو سسٹم آپ کے لیے خود بخود چیزوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے کریٹ کر رہا ہے. اور کچھ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں مین میڈ ہوتے ہیں, جو مین میڈ یہ کسی انسانی سوچ کے تحت اس کو ایگزیکیوٹ اس سوچ کو کر کے انسانی دماغ کے مطابق کریٹ کیے جاتے ہیں یا جن کو ہم مین میڈ کہتے ہیں. اسی طرح کچھ ریورسیبل ہیں اور کچھ پرماننٹ ہیں. ریورسیبل وہ ہیں جن کو آپ واپس ریورس کر سکتے ہیں, اور جو پرماننٹ ہیں ان میں یہ کیریکٹرسٹکس نہیں ہوتا کہ آپ سچویشن کو ریورس کر لیں. اس صورتحال میں آپ کو اس سچویشن کے ساتھ نان ریورسیبل میں یا پرماننٹ میں پھر زیادہ عرصے کے لیے پرماننٹ بیسس پہ گزارا کرنا ہوتا ہے. اسٹیٹسٹیکل ہو سکتے ہیں, اینسیڈوٹل ہو سکتے ہیں, فیئرلی ورسز انفیئرلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہو سکتے ہیں کہ کچھ تو کمیونیکیشن ایمرجنسی کی سچویشن میں رسک کے حوالے سے فیئرلی کمیونیکیٹ کی گئی ہے, بٹ سم پارٹ آف دی انفارمیشن ہیز بین ڈسٹریبیوٹیڈ unfairly. Then it would have been affecting adults and it might have been at the same time affecting children.
کیا یہ جو پرٹیکولر ہیلتھ ایشو آپ اس وقت فیس کر رہی ہیں یہ اڈلٹس کو افیکٹ کر رہا ہے یا کیا یہ چلڈرن کے پرٹیکولر سیگمنٹ کو اٹیک یا افیکٹ کر رہا ہے. Then dear students, be careful with your risk comparisons. In comparisons, you have to put deep concentration and care to your understanding about different risk comparisons, that are they similarly accepted based on their high or low hazardousness, or based on their scientific and technical measures, or otherwise based on their high or low outrage, or based on their emotional measures. اس میں آپ نے جو ایک انتہائی اہمیت جس چیز کو دینی ہے وہ ہائی ہیزرڈز ہیں ان کا ہائی آؤٹریج کے حوالے سے، اور لو جو ہیزرڈز ہیں ان کی لو آؤٹریج کے حوالے سے آپ نے کمپیریزن کرنا ہے. ایک کیس جو کہ ہائی ہیزرڈ اور ہائی آؤٹریج تھا اس کا کمپیریزن آپ کسی لو ہیزرڈ یا لو آؤٹریج کے ساتھ نہیں کر سکتے. سو یو ہیو ٹو اسٹے ویری ویری کیئرفل وین ایور یو وڈ ہیو بین کمپیئرنگ سرٹن رسک فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دیئر ہائی اینڈ لو ہیزرڈنیس. ڈیئر اسٹوڈینٹس، رسک ایکسیپٹنس کی کچھ ایگزامپلس ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈائنگ بائی فالنگ اکاؤنٹ اور ڈائنگ بائی شارک. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ڈائنگ بائی فالنگ اکاؤنٹ اور ڈائنگ بائی شارک ہے کیا یہ نیچرل ہے یا مین میڈ ہے، فیئر ہے یا انفیئرلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، فیملیئر ورسز ایگزاٹک اس کی بیسس پہ ہوا ہے، یا کنٹرول بائی سیلف ہے یا کنٹرول بائی ادرس ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایمرجنسی رسک کمیونیکیشن پرنسپلز ہیں اب ہمارے پاس کہ جب بھی آپ کرائسس مینجمنٹ میں ایک ایمرجنسی سچویشن سے گزر رہے ہیں تو اس کے دوران رسک کمیونیکیشن کے پرنسپلز کون کون سے ہیں. Number one principle, which is very very important but at the same time it is very very tough to be addressed, is to don't over reassure. آپ کو اوور ری ایشورنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی ایمرجنسی میں رسک کمیونیکیشن ہے آپ اس کمیونیکیشن میں بیسیکلی فیکٹس کو کمیونیکیٹ کریں. آپ بیسیکلی جو آپ نے ان فیکٹس کے اکارڈنگ اپنا کنٹرول معیار ڈیزائن کیا ہے آپ اس کو پراپرلی اور کمپلیٹلی کمیونیکیٹ کریں. بٹ ڈونٹ reassure somebody that would have been listening to your promises at that time as far as coming up with the resolution of that health crisis management situation is concerned. Principle number 2, after the over reassurance, acknowledge that there is a process in place. آپ نے ایکنالج کرنا ہے کہ دس ہیز بین ہیپنڈ، اور اس کی ہیپننگ کے اکارڈنگ آپ نے ایک پروسیس سٹارٹ کر دی ہے جو سب سے پہلے امیچور کرائسس مینجمنٹ کی رسپانس میں نیچرل آپ نے انسٹنٹ دے دیا، اور اب اس سے آگے کی فائنل اور نیکسٹ سٹیجز پہ آپ یہ دیکھنا جا رہی ہیں کہ آپ نے جو ایک پلان چاک آؤٹ کیا ہے آپ نے اس کو ان پروسیس یا ان ایگزیکیوشن کر دیا ہے. یہ ایکنالج کرنا ہے اور یہ ایکنالج کروانا ہے جو آپ کی کامن پبلک ہے. دین پرنسپل نمبر 3، ایکسپریس بیسٹ وشز. آپ نے اپنی وشفل پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ ایکسپریس کرنی ہے. لوگوں کی سمپتھی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اینڈ دین give people things to do. Keep people involved voluntarily or in or non-voluntarily with that team
who would have been putting some process in place to resolve that particular crisis management situation by putting things to different people, or in other words, by involving people in your that effort, you would have been earning two very, very important benefits. You would have been developing a sense of commitment and a sense of ownership by all those whom you would have been giving things to do. اور اس کی وجہ سے نہ خالی ایک سینس آف اونرشپ اور کمٹمنٹ آئے گی، اس کی وجہ سے چونکہ اس لیول تک انفارمیشن جا رہی ہے تو کانفیڈنس بلڈنگ میئر میں جو ہم نے یہ بات ڈسکس آلریڈی کی ہوئی ہے کہ آپ نے ٹرسٹ کو بلڈ کرنا ہے کرائسس کی سچویشن کی ہینڈلنگ کے حوالے سے کہ جی ہاں ہم یہ کام آپ کے لیے کر رہے ہیں اور یہ کام ہم آپ کے لیے بہت اچھے طریقے سے مکمل کر کے دیں گے. تو اس میں آپ نے جب لوگوں کو کچھ سرٹن ڈیوٹیز اسائن کرنی ہیں کام کرنے کے لیے تو کمٹمنٹ اور اونرشپ کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ چیز اس میں مل جائے گی وہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوگی کہ آپ ٹرسٹ بلڈنگ میئرز میں سکسیسفل ہو جائیں گے. آپ کا جو ٹرسٹ کی مینٹیننس اور سسٹینیبلٹی ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ آپ اچیو کر پائیں گے. اینڈ آسک مور آف پیپل، لوگوں کو اس میں کانفیڈنس ملیں. اگر وہ والنٹریلی یا نان والنٹریلی انوالو ہونا چاہ رہی ہیں اس پورے پروسیس میں کسی بھی سٹیج پہ تو اپریشیٹ کریں، ان کو انوالو کریں، ان سے مزید مدد مانگیں، ان کو مزید اپنے ساتھ انوالو کریں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، رسک کمیونیکیشن پرنسپلز فار ایمرجنسیز کے حوالے سے جو ہم بات کر رہی ہیں اس میں اگر ہم اپنی اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں، when the news is good, state continued concerns before starting reassuring updates. اگر اچھی خبر آ رہی ہے تو اس کو ری ایشور بھی کریں. اس میں اسٹیٹ کو بھی بہت ضروری ہے کہ کامن مین اور پبلک کو کنگریچولیٹ کرے، ان کی انوالومنٹ پہ ان کا شکریہ ادا کرے اور ان سے کچھ ری ایشورنس کرے کہ انشاءاللہ یہ کرائسس سچویشن دوبارہ ایمرج نہیں ہوگی. یہ سٹیٹمنٹ اس طرح دی جا سکتی ہے although we are not out of the woods yet، یعنی کہ although تاہم ابھی ہم اس سچویشن سے پوری طرح باہر نہیں آئے، we have seen a declining number of cases each day this week. ہم نے ایٹ لیسٹ اس ہفتے ڈیکلائننگ نمبر آف کیسز دیکھے ہیں پر ڈے کی بیسس پہ. پولیو ایریڈیکیشن مہم کو آپ لے لیں کہ پولیو کے خاتمے کی مہم کو لے لیں، آپ ایٹ لیسٹ اس میں یہ کانفیڈنس دے سکتے ہیں کہ ہر آنے والے دن اس کی ہیپننگ کے چانسز زیرو کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ایک اور سٹیٹمنٹ جو کہ بڑی ہی موٹیویٹنگ اور کنکلوسیو ہو سکتی ہے اس حوالے سے، although the fires could still be a threat, we have them 85% contained. کہ ہم نے ان فائرز کو جو کہ still on ہے 85% لیول تک ان کی کنٹینمنٹ کا انتظام کر لیا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی طرح ہم رسک کمیونیکیشن پرنسپلز فار ایمرجنسیز کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو انڈر پرومس اینڈ اوور ڈیلیوری کا بھی بیچ میں بیلنس مینٹین کرنا انتہائی اہم ہے اس کانفیڈنس بلڈنگ معیار کے لیے تھرو وچ یو آر ریئلی وننگ دی ٹرسٹ آف دی کامن پبلک. یو ہیو بین بلڈنگ دی ٹرسٹ آف دا کامن پبلک آف وٹ یو ہیو بین ڈوئنگ ٹو ہینڈل دیٹ. آپ نے اس ٹرسٹ کو مینٹین کرنا ہے، اس ٹرسٹ کو آگے لے کے چلنے کے لیے آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں. انڈر پرومس اینڈ اوور ڈیلیور. Instead of making promises about outcomes، خالی یہ کہ آپ
ان پرومسز کو بتاتے رہیں یا پرومسز کمٹ کرتے رہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے. اسپیک لیس، promise less, but do more as far as from the expectation is concerned. یہاں میں آپ کو اس کی ایک اور پہلو سے ایگزامپل آپ کی سبجیکٹ آف مینجمنٹ کے حوالے سے دیتا چلتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے شاید ابھی تک اپنی کسی اور مینجمنٹ کے کورس میں اسٹڈی کر لیا ہوگا. ایک ٹاپک ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، اینڈ دیٹ ٹاپک از اویلیبل ود دی ٹائٹل آف پرفارمنس گیپ. پرفارمنس گیپ. یہ پرفارمنس گیپ کیا ہوتی ہے؟ پرفارمنس گیپ از ایکچولی بی دا ڈفرنس. ٹرائی انڈرسٹینڈ اٹ کنوینئنٹلی اینڈ ایزیلی. پرفارمنس گیپ از اے ڈفرنس بٹوین ایکسپیکٹیشنس اینڈ ایکسپیرئنسز. کہ جو ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں اور جو ایکچوئل ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں، اس میں جو گیپ آ جاتا ہے اسے ہم پرفارمنس گیپ کہتے ہیں. اور یہ گیپ کب آتا ہے؟ جب آپ پرومسز کر کر کے اپنے آڈینس کی ایکسپیکٹیشنز کو ہائی کر دیتے ہیں. جب آپ نے ری ایشور کیا، آپ نے بابا پرومس کیا کہ جی ہم انتہائی ہائی لیول کے کنٹرول میئرز کے تھرو آپ کا امیجیٹ پرابلم سالو کریں گے، تو یہ کہہ کے یہ پرومس کر کر کے آپ اپنے ٹارگٹ آڈینس کی ایکسپیکٹیشنز کو بہت ہائی کر دیتے ہیں. لیکن اس کے اگینسٹ جو آپ کنٹرول میئرز آپ نے فارمولیٹ کر کے امپلیمنٹ کیے، ان کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے جو آلریڈی آپ نے ہائی ایکسپیکٹیشنز کریٹ کر دی تھیں، اگر وہ میٹ نہ ہوئیں، اس لیول سے کم پہ میٹ کی، 80% سیٹسفیکشن ہوئی ہے، تو آپ نے 100% ایکسپیکٹیشنز اسٹیبلش کی. آپ کے کنٹرول میئرز نے 80% تک ان ایکسپیکٹیشنز تک پہنچے، تو یہ جو 20% ہے یہ پرفارمنس گیپ ہے. اور یہ پرفارمنس گیپ ڈفرنس بٹوین ایکسپیکٹیشنز اینڈ ایکسپیرئنسز کا نام ہے. یہ قسمت اس کے ہونے کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے جب آپ ان ایڈوانس کوئی ہائی پرومسز کر لیتے ہیں دوسرے کے ساتھ. تو یہاں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انسٹیڈ آف میکنگ پرومسز اباؤٹ دا آؤٹ کمز، ایکسپریس دی انسرٹینٹی آف دا سچویشن. کرائسس کی سچویشن کا ایک مین فیچر یہ ہوتا ہے کہ یہ انسرٹن ہوتی ہے، کل کچھ پتہ نہیں اس نے کیا نیا رخ یا نیا رنگ لے لینا ہے. تو پرومسز نہ کریں، وہ جو انسرٹن سچویشن ہے اس کو کمیونیکیٹ کریں اینڈ اے کانفیڈنٹ بلیف. لیکن اس انسرٹن سچویشن کو کمیونیکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ بلیف بھی کنوے کریں ان دا پروسیس، کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جو پروسیس آپ رن کر رہے ہیں ٹو فکس دا پرابلم، اس پرابلم کی سلوشن کے لیے، اینڈ ٹو ایڈریس پبلک سیفٹی کنسرن، اور جس سے کہ کامن پبلک کے سیفٹی کنسرنس کو آپ ایزیلی اینڈ کوئکلی ہینڈل اور مینج کر رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، رسک کمیونیکیشن پرنسپلز فار ایمرجنسیز کا جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے تو اس میں یو ہیو ٹو الاؤ دی پبلک. اصل میں جو ہیلتھ مینجمنٹ کرائسس کی سچویشن ہوتی ہے یا ہیلتھ کرائسس مینجمنٹ کی سچویشن ہوتی ہے، اس میں پبلک ان دس وے اور ان دیٹ وے ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے. کیونکہ آپ پبلک ہیلتھ کی سچویشن کو کرائسس کی سچویشن کا نام دیتے ہیں، اس لیے جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس کے پرنسپل جو ایمرجنسیز کی صورت میں ہے رسک کمیونیکیشن کے، دے سجیسٹ یو ٹو الاؤ کامن پیپل یور ٹارگیٹ مارکیٹ certain things which are given here. Number 1, don't pretend they are not afraid and don't tell them they should not be.
نہ تو انہیں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے، نہ پریٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایڈوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں. نیچرل سی بات ہے، ایک ہیلتھ سے ریلیٹڈ کرائسس ہے، اس کا دل میں ایک اور دماغ میں اپنا خوف ہے. پیپل آر افریڈ آف اٹ. آپ ان کو لاکھ کہیں کہ جی آپ ایسا نہ سوچیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آپ کے کہنے کی وجہ سے سوچ چینج کر لیں، لیکن آپ کو جب یہ کہنا ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن دینی ہے. اس کی جسٹیفیکیشن کے بیک اپ میں اپنے کنٹرول میئرز کو جو کہ آپ نے فارمولیٹ کیے ہیں ان کو ڈسکرائب کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو تب آپ کیا کرتے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ پریٹینڈ مت کریں دیٹ دے آر ناٹ افریڈ اینڈ ڈونٹ advise them or suggest them that they should not be, and then acknowledge the fear and give contextual information. جو ان کا خوف آ گیا ہے، جو ان کے دلوں میں دماغوں میں خوف سرایت کر گیا ہے اس کرائسس کی سچویشن کی وجہ سے، سب سے پہلے اس کو ایکنالج کریں. ایکنالج کرنے کے بعد آپ ان کو کانٹیکسچول انفارمیشن پرووائڈ کریں کہ اس پرٹیکولر مسئلے کے حل کے لیے ہماری پرٹیکولر باڈی کتنا ایکٹیولی پرو ایکٹیو ہو کے کام کر رہی ہے، ہم نے اس کے لیے کس حد تک پلان کام کر لیا ہے، کتنے عرصے میں ہم اس کو جلد سے جلد امپلیمنٹ کر کے اس کی ایگزیکیوشن کے تھرو ونس فار آل آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے. میرے ذہن میں یہ بات کرتے ہوئے ایک ایگزامپل آ رہی ہے، ایگزامپل نہیں کہہ سکتا، اپنا ایک خیال آپ پہ اظہار کر رہا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل ہمارے اس قدر خوبصورت ترین ملک میں جو کہ رچ آف آل کائنڈز آف سورسز ہے، ہیومن ریسورسز سے لے کے نیچرل ریسورسز تک، جس ابنڈنس میں اللہ میاں نے ہمارے اس ملک کو عنایت کی ہیں یہ تمام چیزیں، اگر ان کا پراپر استعمال کیا جائے تو پتہ نہیں ہماری ڈیسٹینیشن کیا سے کیا ہو سکتی ہے. اسی حوالے سے ایک بات کرتا ہوں کہ جیسے آج کل گرمیوں کے دنوں میں یہ ناردرن ایریاز میں جو بے شمار گلیشیئرز ہیں یہ پگھلتے ہیں، ان سے پانی کا فلو اس حد تک دریائے سندھ میں وہ اسکردو اور ہنزا کی سائڈ پہ اگر آپ جائیں اور گلگت سے اس قدر تیز فلو سے پانی بہ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا چینل کر لیں تو چھوٹے چھوٹے بے شمار یونٹس لگائے جا سکتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے. اس کے لیے کیا ہے، آپ نے کانٹیکسچول انفارمیشن دینی ہے. آپ نے ان کا فیئر، اب ہر شخص خوف زدہ ہے فیوچر کے حوالے سے کہ 2025 میں پاکستان میں بجلی بالکل ناپید ہو جائے گی. اس کے مقابلے میں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جی 2015 تک آپ بالکل لوڈ شیڈنگ کو بھول جائیں. آپ کو کانٹیکسچول انفارمیشن دینا ہوگی کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ہم نے ایک ایمرجنسی یا کرائسس ڈکلیئر کر دیا ہے. جتنے باقی ڈیولپمنٹ بجٹ کا آپ کے پاس سورسز ہیں ہم نے باقی تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو روک دیا ہے اور اس کا تمام بجٹ جو ہے وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ اٹ آن دس پرٹیکولر کرائسس لائک سچویشن ٹو سالو اٹ ایٹ the possible immediate level. So if you would have been considering it and taking it in this way, this means you would have been providing them with the contextual information to develop their confidence on whatever you would have been doing at that time. Dear students, now we are available with the 6 principles, and these 6 principles would be the golden words regarding this effort of risk communication for the crisis management development strategies. جو 6 principles ہیں اس میں ہمارا principles number 1 ہے be the first. If the information risk communication کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں be first, if the information is yours to provide by organizational authority, do so
ایز سون ایز پاسبل. آپ کو یہ کام کرنا چاہیے انفارمیشن کے حوالے سے ایز سون ایز پاسبل. اف یو کانٹ, اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے, دین ایکسپلین, آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایکسپلین کریں دیٹ ہاؤ یو آر ورکنگ ٹو گیٹ اٹ. یعنی کہ اس پوری بی فرسٹ کے حوالے سے جو پہلا پرنسپل ہے, اگر آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے آرگنائزیشن سے انفارمیشن کلیکٹ کرنا ہے فارورڈ ٹو ڈسیمینیٹ اٹ ایٹ دی فردر لیول, اور اگر آرگنائزیشن میں آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں آ رہی, تب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیسے you would be able or somebody else would be able to collect or to get it. So be first. And then second principle is about be right. آپ نے اپنی اپروچ میں, اپنی اسٹریٹجی میں, اپنے رسک اسیسمنٹ میں, اس رسک اسیسمنٹ کے فالو اپ میں جو آپ امیچور کرائسس رسپانس اور میچور کرائسس رسپانس اسٹیبلش کر کے امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ کریں گے, یو آر ریکوائرڈ ٹو بی ویری رائٹ ان دیٹ. اس تمام ایریا میں کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے کریکٹیو یا کنٹرول میئرز میں بی رائٹ کے علاوہ, یعنی کہ صحیح ایکشن لینے کے علاوہ, یو آر ہیونگ نو ادر آپشن. دیر وڈ بی نو ایکسپٹیبلٹی آف کمنگ اپ ود اے رانگ کورس آف ایکشن, ود اے رانگ کریکٹیو میئرز, کہ جس کی وجہ سے کرائسس اور ایکسپینڈ کر گیا, نئے ایریاز میں چلا گیا. 10 دن میں سیٹل ہو سکتا تھا تو اس پہ آپ کے 20 دن لگ گئے ہیں, 10 کی بجائے 20 دن لگے ہیں, تو کاسٹ کا فیکٹر بھی اوپر جائے گا. کاسٹ کا فیکٹر اوپر جائے گا تو اس میں جو ایفرٹ آپ کی لگ رہی ہے وہ بھی اوپر جائے گی. اور اگر ایسی سچویشن ہوگی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی ایک ایزی اور سمپل ٹاسک کو اپنے لیے بھی, اور جو کہ اس پرٹیکولر کرائسس کی ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں, ان کے لیے بھی آپ نے ایک سیدھے سادے مسئلے کو مشکل میں کر دیا. سو بی رائٹ. اور یہ کیسے ہوگا؟ گیو فیکٹس ان انکریمنٹس, انکریمنٹس کی فارم میں آپ فیکٹس کو کنوے کریں. ٹیل پیپل وٹ یو نو وین یو نو اٹ. انفارم کریں, لوگوں کو کانفیڈنس میں لیں, جب آپ جتنا جانتے ہیں اتنا شیئر کریں. ٹیل دیم وٹ یو ڈونٹ نو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم if somebody from the common people put you with a question about which you don't have any information, openly tell them that you don't know that. Be right in spite of making any guesswork in it, and tell them if you will know relevant information later. But آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے اس کے بارے میں معلومات ملی, کوئی انفارمیشن مجھ تک آئی, تو آئی وڈ بی دا فرسٹ ون ٹو کنوے اٹ ٹو یو. سو ڈیئر اسٹوڈینٹ, بی فرسٹ, فرسٹ ہمارا پرنسپل ہے, بی رائٹ ہمارا سیکنڈ پرنسپل ہے, اینڈ تھرڈ پرنسپل فار دیٹ از بی کریڈیبل. ٹیل دا ٹروتھ. There is no other option available to you to handle a crisis situation except that. Tell the truth. Otherwise, ہمیں نان کرائسس سچویشن میں بھی we are advised to always speak truth. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں ہے. آپ نے وہ سنا بھی ہے, آپ نے یقیناً اپنی لائف میں اس چیز کو پریکٹس بھی کیا ہوگا کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی از ایکچولی بیسڈ اپان ٹیلنگ دا ٹروتھ آل دا ٹائم. سو ٹیل دا ٹروتھ ان دیٹ کرائسس لائک سچویشن اباؤٹ وٹ ایور فیکٹس آر. Do not withhold
to avoid embarrassment or the possible panic. آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پینک کی سچویشن ہو جائے گی یا یہ بات کرنا یا ایڈمٹ کرنا بڑی embarrassment کی سچویشن ہو جائے گا. You are still required to speak the truth. That seldom happens. Uncertainty is worse than not knowing. نہ جاننے سے انسرٹن ہونا زیادہ ورس سینیریو ہوتا ہے. رومرز آر مور ڈیمیجنگ دین ہارڈ ٹروتھس. ہارڈ ٹروتھس جو ایکچوئل فیکٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے اگر رومرز چل رہے ہوں, کیونکہ رومرز میں دیر از نو ڈیڈ اینڈ ٹو اینی اوپینین. کوئی بھی شخص اپنی اپنی اپریہینشن, اپنی اپنی اینزائٹی, اپنی اپنی فیئرفلنیس, اپنی اپنی انسپریشن, اپنی اپنی کازز اور موٹیویشن کو سامنے رکھ کے کوئی بھی رومر فلوٹ کر سکتا ہے. سو اگر آپ جانتے ہیں ٹروتھ اینڈ دی ایکچوئل سچویشن, ڈونٹ گیٹ ایمبیرسڈ ان کمیونیکیٹنگ اٹ ویل اینڈ اوپنلی, کیونکہ اس سے ایٹ لیسٹ جو ایکچوئل سچویشن ہے, جو ایکچوئل فیکٹ اور ٹروتھ ہے وہ کنوے ہو جاتا ہے, بجائے یہ کہ ایسی سچویشن ہو کہ جس میں چیزیں انسرٹن ہیں اور جس کی وجہ سے رومرز ٹریول کریں گے اور آپ کو ڈیمیج کریں گے. سو آفٹر بینگ بی فرسٹ then being be right, you are also required to be credible individual as far as communicating the actual facts are concerned. Dear students, our fourth principle regarding is the express empathy. Very, very, very important. Socially, ethically and morally. Acknowledge in words what people are feeling. It builds trust. آپ اس کو ایکنالج کریں جو لوگوں کی سوچ ہے, جو ان کی اپریہینشنس ہیں, جو ان کے کوئی خوف ہیں, جو ان کی ادروائز ایکسپیکٹیشنز اور امیدیں ہیں آپ سے ایز اے ریگولیٹری باڈی دیٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو کم اپ ود سم کنٹرول میئر ٹو سالو دیٹ کرائسس سچویشن آن ارجنٹ بیسز. اگر آپ اس میں سمپیتھیٹک ہوں گے تو اٹ وڈ بی helping you into the development and the building of trust actually. Or dear students, khali building of trust would be of no use if you are only appearing highly sympathetic. اس سمپتھی میں تب ہی جان آئے گی جب آپ اپنے ایکشنز, اپنے کورس آف ایکشنز کو, اپنے پلان کو انسٹنٹلی فارمولیٹ کریں گے, کمیونیکیٹ کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے, جس سے ریکوری ہونا شروع ہوگی. اور اس کے لیے what you are expected to do as principle number 5 of it is promote action. Give people things to do. Involve people with yourself voluntarily or otherwise somehow involuntarily or non-voluntarily. اس سے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, سینس آف اونرشپ آپ اچیو کریں گے, سینس آف انوالومنٹ اینڈ بلونگنگنیس آئے گی, اور یہ ایٹ دی اینڈ آپ کو لے کے جائے گی ٹرسٹ بلڈنگ پرسپیکٹیوز کی طرف. کیا ہوگا ایک اور فائدہ ڈیئر اسٹوڈینٹس, اٹ کامز اینزائٹی. اس سے جو ڈسٹربڈ کمیونٹی ہے, جو افیکٹڈ پبلک ہے, جو ہیلتھ کرائسس کو فیس کر رہی ہے, آپ ان کی اینزائٹی کو کام کر سکیں گے اینڈ ہیلپ ریسٹور آرڈر, اور ان کی زندگی میں, ارد گرد کے انوائرمنٹ میں, چیزوں کی ہیپننگ میں then you would be able to restore and maintain peace and order into it. Principle number 6, which is the last principle of this. پہلا پرنسپل تھا be first, دوسرا پرنسپل تھا be right, تیسرا پرنسپل تھا be credible,
چوتھا پرنسپل ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ہے ایکسپریس ایمپیتھی. آپ کا پانچواں پرنسپل تھا پروموٹ ایکشن. اور چھٹا اور آخری پرنسپل اس حوالے سے ہے ٹریٹ پیپل دا وے یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ یور سیلف. اگر خدا نہ خواستہ اس سچویشن میں آپ خود ہوتے تو آپ اپنے لیے جو ٹریٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتے آپ اپنے ان لوگوں کو جو اس وقت اس سچویشن میں ہیں اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے آپ ادروائز اپنے لیے چاہتے. The way you want your loved ones treated. جس طرح آپ اپنے loved ones کو اپنے ڈپینڈنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں دوسروں کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں. شو رسپیکٹ کا مطلب یہ ہے. Always, even when hard decisions must be communicated. ایون جب آپ نے ہارڈ فیکٹس کو کمیونیکیٹ کرنا سچویشن اگر انفارچونیٹلی ورسٹ ہوتی جا رہی ہے اگر اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے اور کچھ ایسی سچویشن ہے تو آپ نے اپنی کمیونیکیشن میں دوسرے لوگوں کے لیے رسپیکٹفل رہنا ہے. سو the last principle is show respect. Dear students, now the summary of our today's lecture is we have discussed about individuals at risk and the cost associated to that particular risk. Then communicating in a crisis is different as compared to communicating in a non-crisis situation. Then the acceptance of risk, we have discussed about it. Then the most important emergency risk communication principles we have discussed today, and that leads us to the last topic of our today's lecture in the name of 6 principles. Dear students, with this I thank you all. امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے میننگ فل رہے گا. اسٹڈی انتہائی انٹرسٹنگ اور ایزی ہے. دل لگا کے پڑھیں, اپنا کیریئر بنانے کی مکمل کوشش کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.